زیادہ برکت پائیں گے۔ پیدائش پہلا باب اس کی 26ویں آیت، 26ویں اور 27ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ جی، اور خدا نے، شکریہ جی، ہاں جی ٹھیک ہے، 27ویں آیت۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جی ہاں، پہلے ہم نے پڑھا، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کی مانند بنایا، 27ویں آیت۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نور و ناری کو پیدا کیا۔ خدا نے انسان کو، بنی آدم کو، بنی آدم نہیں، آدم کو پیدا کیا۔ جب خدا نے آدم کو پیدا کیا تو پھر اس کے ساتھ اس کی مددگار بھی بنائی۔ جب انہوں نے گناہ کیا، وہ گناہ میں گر گئے، تو پھر خدا نے اس آدم کے ساتھ دوسرے آدم کا بھی ارینج کیا۔ ہو سکتا ہے غور نہ کریں تو تھوڑا سا عجیب لگے کہ ایک آدم یہ بنایا، کائنات بنائی اور کائنات کا پورا سسٹم بنایا، اور ساتھ ہی آدم کو بنایا، اور اس کے ساتھ خدا نے جب یہ اس آدم نے نافرمانی کی تو خدا نے اس نافرمانی کا ازالہ کرنے کے لیے دوسرا آدم بنایا۔ دوسرا آدم، ہاں جی میرے ساتھ نکالیے پولس رسول کا کرنتھیوں کا نام پہلا خاص 15واں باب 45ویں۔ پہلا کرنتھیوں 15واں باب 45ویں۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی جی پڑھیے گا، پہلا آدم۔ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ پچھلا آدم، پہلا آدم اور پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، اور پچھلا آدم، پہلا آدم اور پچھلا آدم۔ تو خدا نے اسی وقت دو آدم، اس آدم کے ساتھ جس نے نافرمانی کی، اس کے ساتھ دوسرے آدم کا بھی ارینج کر لیا۔ کون سا آدم؟ پچھلا آدم۔ پچھلا آدم کون؟ یعنی یسوع۔ کون؟ یسوع۔ پہلا آدم آدم اور دوسرا پچھلا آدم یسوع۔ پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ پچھلا آدم کون سا بنا؟ کیسا آدم بنا وہ؟ زندگی بخشنے والی۔ زندگی بخشنے والی۔ کیسا آدم بنا؟ زندگی بخشنے والی روح بنا۔ یعنی کہ یسوع جو ہے زندگی بخشتا ہے۔ آدم کے گناہ کے باعث موت آئی، اور پچھلے آدم یعنی یسوع کے آنے کے باعث کیا آئی؟ زندگی آئی۔ کیا آئی؟ زندگی آئی۔ تو جب آدم نے ہوا کو بہکایا تو اسی وقت خدا نے آدم اس کو ابلیس کو، جب ابلیس نے ہوا کو بہکایا تو ابلیس کو خدا نے اسی وقت ابلیس کے لیے سزا کا حکم صادر فرمایا۔ پیدائش 3 باب پہلے بھی 15ویں آیت پڑھیے گا۔ پیدائش 3 باب 15ویں آیت۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، خدا نے کہا ابلیس کو، کیا کہا؟ خدا نے کہا میں تیرے اور عورت کے درمیان۔ کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ سانپ کو، ابلیس کو کہا میں تیرے اور عورت کے درمیان، عورت کے درمیان، تیرے اور عورت کے درمیان۔ پھر دوسرا پہلو، اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے، تیری نسل، ابلیس سانپ، تیری نسل اور تیری اور عورت کی نسل، اور عورت کی نسل کے درمیان میں کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا۔ عداوت ڈالوں گا۔ عورت کی نسل، ابلیس کی نسل، سانپ کی نسل اور عورت کی نسل کے درمیان میں کیا کروں گا؟ عداوت ڈالوں گا۔ عداوت ڈالوں گا۔ عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سب، شکریہ جی۔ ابلیس کی نسل اور عورت کی نسل کے درمیان، اگر ہم ابھی اپنا حساب لگائیں نسل کا،
تو نسل ہمیشہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ باپ ابراہیم کی نسل، اسرائیل کی نسل بنی اسرائیل. تو نسل کیسے ہوتی ہے؟ باپ ابراہیم سے کیا بولا؟ میں تیری نسل کو ستاروں کی مانند بناؤں. تو نسل کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی ہوتی ہے، بندے کی نسل ہوتی ہے، عورت کی نسل نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے میری بات کہ نسل کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی ہوتی ہے. عورت کی نسل کہاں سے؟ عورت کی نسل تو نہیں ہوتی. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے عورت کو میں تیری نسل اور عورت کی نسل سے. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس کلام کے اس آیت میں کوئی فرق ہے. ہرگز نہیں. بالکل ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس کتاب مقدس کا سچ اور حق ہے. خدا کا شکر ادا کریں. تو پھر عورت کی نسل کیسے ہو گئی؟ بہت ساری باتیں، بہت سارے راز بید جو نئے عہد نامے میں تھے، پرانے عہد نامے میں تھے، وہ نئے عہد نامے میں وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے غلطیوں کے نام پولس رسول کا 4 خط 4 آیت. سمترا اولا تبدل اولی سیبری کالے سنتو رحالے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا، جی ہاں، وقت پورا ہو گیا. جب وقت پورا ہو گیا، وقت پورا ہو گیا. یہ وقت کا پورا ہونا کیا مطلب ہے؟ وقت پورا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی بڑی بات ہوتی ہے. جب کیا ہوا؟ وقت پورا ہو گیا. ہر چیز کا ایک وقت ہے. واز 3 باب اس کی 2 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا بھی ایک وقت ہے. یہ پڑھ سکتے ہیں؟ واز 3 باب 2 آیت. کوئی بھی پڑھ سکتے. پیدا ہونے کا ایک وقت ہے. جی ہاں، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے. مر جانے کا ایک وقت ہے. شکریہ. یہ پہلے والی پیدا ہونے کا ایک وقت ہے. تو کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ کلام مقدس میں یسوع نے اسی آیت کو پورا کیا. کیا پورا کیا؟ کہ لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا. جب وقت پورا ہو گیا. میں جب دسمبر شروع ہوتا ہے، جب دسمبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں بہت سارے سیزنل کرسچن یعنی موسمی کرسچن بھی ایکٹیو ہو جاتے کہ نہیں؟ جنہوں نے پورا سال کبھی خدا کا نام نہیں لیا وہ بھی بدری طور پہ تیاری کرتے ہیں، اپنے کپڑے بناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں. تو جو خدا کے ساتھ کنٹینیو چل رہا ہوتا ہے پورا سال، اس کے لیے تو وہ تو بولتا ہے ہر وقت میرا کرسمس ہی ہے. پلیز اللہ. تو جب ہم کرسمس کا دن مہینہ آتا ہے یا مہینہ دسمبر کا آتا ہے، تو میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ دسمبر کے ہر جگہ پہ میسج کرسمس کے ریلیٹڈ ہی ہو، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو اسی لیے خدا نے یہ برکت دی. کیا لکھا ہے کہ وقت پورا ہو گیا. جب وقت پورا ہو گیا تو کیا ہوا؟ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا. کس نے بھیجا؟ خدا نے بھیجا. کسے بھیجا؟ اپنے بیٹے کو بھیجا. خدا نے بھیجا. جب وقت پورا ہوگا تو خدا نے بھیجا اور اپنے بیٹے کو بھیجا. تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. کیسے پیدا ہوا؟ عورت سے پیدا. جتنے انسان پیدا ہوئے عورت سے ہی ہوئے سوائے آدم، پہلے آدم کے. وہ خدا نے خود بنایا. اس کے بعد اس کی بیوی حوا کو وہ خدا نے اس کی پسلی میں سے لی. اور باقی جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں کیسے پیدائش ہوئی ان کی؟ عورت سے پیدا ہوئی. تو یہاں پہ پھر لکھنے کی کیا بات آ گئی کہ جو اس میں لکھا ہے کہ خدا نے جو اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے تو پیدا ہوتے ہیں. لیکن یہ لکھنے کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی جو عورت سے پیدا ہوا، لیکن اگلی بات جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. کیسے پیدا ہوا؟ شریعت کے
ماتحت پیدا ہوا. جب وہ شریعت کے ماتحت پیدا ہوا تو یسوع جو ہے، یسوع وہ عورت کی نسل ہے. عورت سے پیدا ہوا تو کس کی؟ عورت کی نسل ہے. کلام مقدس بہت جگہ سے پڑھتے ہیں. اگر ہم یہ ساری دیکھیں، پیدائش کے پوری نسلوں کے پیدائش دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ پہلے کون کس سے پیدا ہوا. سارا کچھ بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے. اگر ہم متی رسول کی معرفت انجیل مقدس پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا بڑا کلیئر. تو ساری پیدائش لکھی ہے، کون کس سے پیدا ہوا اور کیسے نسل در نسل ساری چلتے آنے. جیسے متی پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح ابن داؤد ابراہیم کا نسب نامہ. ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا پیدا ہوئے. یہ ساری پیدائش اس طرح چلتی ہے، لیکن کسی جگہ عورت کے ذکر نہیں ہے کون عورت سے کون پیدا ہوا. لیکن یہاں پہ یہ کیوں لکھا کہ عورت سے پیدا ہوا؟ اس لیے یہ لکھا یسوع کے بارے میں عورت سے پیدا ہوا کہ مسیح یسوع کی پیدائش میں کسی مرد کا عمل دخل ہرگز نہیں تھا. تو جب مرد کا عمل دخل ہی نہیں تھا تو پھر مرد کی اولاد تو نہیں ہو سکتی. پھر صرف پوری کائنات میں یہ واحد یسوع ایسی ہستی ہے جو صرف اور صرف عورت کی نسل ہے. یسوع کس کی نسل ہے؟ عورت کی نسل ہے. اسی لیے کئی جگہ پہ لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے ابن مریم. کیا لکھا جاتا ہے؟ اور کئی جگہ پڑھا جاتا ہے ابن مریم. تو پھر اب صرف مسیح ایسی ذات ہے، یسوع ایسی ذات ہے جو عورت کی نسل ہے. اچھا چلو اس بات کو تو ہم نے سیکھ لیا. تو یہ پوری جو کائنات ہے اس میں جو سسٹم چل رہا ہے اس پر تھوڑا غور کرتے ہیں. جب یسوع آ گیا تو یسوع کس لیے آیا، کیوں آیا؟ پہلے ہی ہم نے سیکھ لیا کہ وہ نجات دینے کے لیے آیا اور وہ زندگی دینے والا، پچھلا آدمی یعنی زندگی دینے والا، نجات دینے والا بنا. اس کائنات میں دو سسٹم چل رہے ہیں. کتنے سسٹم چل رہے ہیں؟ دو سسٹم کائنات کو چلانے میں. پہلا سسٹم جو ہے وہ خدا کا ہے اور خدا کے انبیاء کرام اور اس کے ساتھ ان کے بعد مقدسین، خدا کے خدام اور مقدسین، جو خدا کا سسٹم چل رہا ہے. سمجھ لیں؟ سب سے پہلے خدا اور اس کے بعد اس کے انبیاء کرام اور اس کے بعد ان کے پھر خدا کے خدام، خادم جو خدمت کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کو کام کو آگے چلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر مقدسین. ایک سسٹم یہ ہے. اسی کے ہم پلا وہی سسٹم، پرانا سسٹم جو آدم کے ساتھ ہی ابلیس نے شروع کر دیا کام. تو دوسرا سسٹم کون سا سسٹم ہے؟ ابلیس کا سسٹم. دوسرا سسٹم کون سا ہے؟ 2 نمبر سسٹم. دوسرا سسٹم کون سا؟ دوسرا نظام کون سا؟ 2 نمبر نظام. اور 2 نمبر نظام جو ہے کس کا ہے؟ وہ ابلیس کا نظام. ابلیس ہے اور ابلیس کے ساتھ گرائے گئے اس کے فرشتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اس کے حواری جو ابھی بھی الٹا سیدھا پڑھائی کر کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں بھی کچھ. ابلیس بھی کہتا ہے کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بھی بڑا بناؤں گا. وہ گمنڈی ہے، وہ گمنڈ کرتا ہے اور اس کے چیلے بھی گمنڈ کرتے ہیں. لیکن دوسرے اس کے پیرالل جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کو مانتے، خدا کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حلیم ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کلام مقدس میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. اور اچھا، تو جب یسوع آیا زندگی دینے کے لیے آیا، تو جب یسوع نے 2 دفعہ کا حوالہ ہم پڑھتے ہیں. ایک ہم پڑھتے ہیں
جب یسوع 28 باب متی 28 باب کی 18 آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. میں چاہتا ہوں پڑھ لیجیے 28 باب 18 آیت. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان یسوع نے جب یسوع زندہ ہو گئے تو پاس آ کر ان سے کیا کی؟ باتیں کی اپنے شاگردوں کے ساتھ یسوع نے پاس آ کر ان سے کیا کی؟ باتیں کی. یسوع نے پاس شکریہ. یسوع نے کیسے باتیں کی؟ پاس آ کے. دور دور سے نہیں باتیں کی کہ ان کو سمجھ ہی نہ آئے. بعد میں بولے ہمیں تو سمجھ نہیں آئی تھی, کچھ باتوں کی سمجھ آئی تھی, کچھ باتوں کی نہیں آئی تھی. اور یسوع نے پھر کیسے باتیں کی؟ قریب ہو کے, فاصلہ کم کر کے. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی, یہ بڑی خاص باتیں ہیں, اور کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے. کیونکہ پچھلا آدم زندگی دینے والی روح بنا. ٹھیک ہے, آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے. اگر ہم مکاشفہ پہلا باب اس کی 19ویں آیت میں دیکھیں, اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ آسمان, موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے. یسوع کے پاس اختیار ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے. اور یسوع کس کا ہے؟ یہ سوچ لیں, اگر سارا کا سارا اختیار یسوع کے پاس ہے تو یسوع کس کا ہے؟ تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی بات ہے, ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. ہاں جی, 19ویں آیت اگلی بات سن لیں جی, پڑھیے گا. متی 28 باب 19ویں آیت. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. 20ویں آیت خاص آیت. اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. کتنی باتوں پر عمل کریں؟ سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا. بڑی خاص بات جی. اور دیکھو میں دنیا اور دیکھو میری طرف دیکھو, متوجہ ہو جاؤ. یسوع نے شاگردوں کو بولا دیکھو. کیا دیکھو جی؟ اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. پریز دی لارڈ. میں دنیا کے آخر تک اور ہمیشہ. ہمیشہ کا مطلب ہر وقت, اور کہاں تک؟ دنیا کے آخر تک. دنیا کے آخر دو طریقے سے ہوتے ہیں. دنیا کا آخر یہ کہ دنیا کا ایک کنارہ اور دنیا کا دوسرا کنارہ. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا آخر یہ ہے کہ جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتی, دنیا کا اینڈ نہیں ہو جاتا, اس وقت تک کیا ہے؟ یسوع ہمارے ساتھ ہے. تو جب یسوع ہمارے ساتھ ہے تو پھر ڈرنے کی بات ہے؟ بالکل نہیں. پریز دی لارڈ. تو جب یسوع نے جب یہ زمینی خدمت کر رہے تھے اس وقت بھی یسوع نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا تھا. میں چاہتا ہوں لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کا 10واں باب 19واں آیت پڑھیے. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ جی ہاں, وہ یسوع نے کیا دیا تھا؟ اختیار دیا تھا. کیا دیا تھا؟ اختیار جی. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. یہ سارا کا سارا آسمان اور زمین کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ یسوع کے پاس ہے. اور یسوع نے اپنا اختیار کس کو دیا؟
کس کو دیا؟ اپنے شاگردوں کو دیا، اپنے لوگوں کو دیا، مقدسین کو دیا. کیا دیا؟ دیکھو. پھر متوجہ کیا، دیکھو، توجہ ہو گئی، متوجہ ہو گئی. دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا جی. کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. سانپوں اور بچھیوں کو کچلو. سانپوں اور بچھیوں کو کچلو. سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. اور دشمن کی ساری قدرت. کتنی قدرت ہے؟ دشمن کون؟ ابلیس. دشمن کون؟ ابلیس. اور سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی کتنی قدرت پر؟ ساری پر. کئی لوگ ڈر جاتے ہیں. خدا کے خادم ہوتے ہیں، مقدسین ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ڈر جاتے ہیں. بولتے ہیں بھائی یہ کیس بہت بڑا ہے، یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی کیس ہمارے یسوع سے بڑا نہیں. اگر ہم نے کچھ کرنا ہو نا تو پھر تو سارے ہی بڑے ہیں. کیوں؟ ہمارا مقابلہ تو اس کے ساتھ چل رہا ہے جو روحانی فوجیں ہیں، جن کو ہم دیکھ ہی نہیں پا رہے. وہ کس وقت ہم پہ اٹیک کر جائیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو اگر اس کا مطلب ہم نے کچھ کرنا ہو تو پھر ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو پھر کیسے کرتے ہیں؟ یسوع کا اختیار لے کر اسی سے کام کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات اس نے بولا میں دنیا کے انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. تو اسی نے اختیار دیا. کیا؟ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور ابلیس کی اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. دشمن کی ساری طاقت پر غالب ہو. کتنی طاقت پر غالب آنا؟ ساری طاقت. اس کا مطلب یہ کہ نہیں کبھی تو غالب آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے. اور ایک دفعہ بولے گے ابلیس کو بھاگ جا، چھوڑ دے اس بدن کو، چھوڑ دے گا، پھر آ جائے گا. ساری طاقت یہاں پہ لکھا، ساری طاقت پر غالب آؤ. اور تم کو ہرگز کسی چیز سے زر نہ پہنچے گا. یہ گارنٹی ہے. یہ یسوع نے کیا دی؟ ساتھ ہی گارنٹی دے دی. تم لوگوں نے ڈرنا نہیں، تم لوگوں نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. کہیں ضرر نہیں پہنچے گا. یہ وعدہ ہے. جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ وعدہ میرے ساتھ، یسوع نے یہ وعدہ میرے ساتھ کیا، اس کو واقعی نہیں پہنچتا. اور جو ڈاواڈول ہو جاتا ہے، خدا تو مقابلہ کرتا ہے، خدا خود مقابلہ کرتا ہے. کس کا کرتا ہے؟ مغروروں کا کرتا ہے. لیکن جو فروتن ہوتی ہے ان کو کیا کرتا ہے؟ توفیق بخشتا ہے. جب خدا نے ساری قوت بخشی، برکت بخشی، اور یہ بھی گارنٹی دیتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچے، پھر ڈرنے کی کوئی بات ہے نہیں. پریز اللہ. میں چاہتا ہوں ایک اور آیت پڑھیے، یعقوب کا خط 4 باب 7 ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، تو پھر تو موجیں ہو جاؤ. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. کیسے جی؟ خدا کے تابع ہو جاؤ. بس خدا کے تابع ہو جاؤ. یہ کام کرنا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ابلیس کا مقابلہ کریں، اور کیسے کریں؟ ڈٹ کے کریں. اگر چاہتے ہیں ڈٹ کے ابلیس کا مقابلہ کرنا تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ خدا کے تابع ہونا پڑے گا. جی. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو. 6 آیت سے پڑھ دیجئے. وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے. اسی لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. ابلیس نے مغروری دکھائی تو اس کا مقابلہ کرتا ہے، مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. جی ہاں. بس خدا کے تابع ہو جاؤ. بس ہم کیا کریں؟ خدا کے تابع ہو جائیں اور ابلیس کا مقابلہ کرو. جی. تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اگر ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا. یہ وعدہ ہے. یہ کیا ہے؟ وعدہ ہے، خدا کا وعدہ ہے. پھر ہم بولتے ہیں کہ بس اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے، بس جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح ہی ہو جائے. اس طرح تو ہو جائے گا، لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ اتنا کا کام ہو جائے.
لیکن جب ہم خدا کے سامنے جاتے ہیں اس کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہم چاہتے ہیں خدا اس سے بھی بڑے بڑے کام کرتا ہے. کتنے کام کرتا ہے؟ اس سے بھی بڑے بڑے. میں چاہتا ہوں افسیوں 4 باب اس کے 20 میں 5واں باب 20 میں سوری افسیوں 3 باب اس کی 20 میں. اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور جو ہم درخواست کرتے ہیں یا جو ہم خیال کرتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جی ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. بہت زیادہ کام. اگر اتنا ہی لکھا جاتا نا کہ ہماری درخواست سے زیادہ کام کر سکتا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن یہاں پہ کیا لکھا؟ ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام. صرف زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. تو اگر وہ بہت زیادہ کام کر سکتا ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے نہیں. پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہرگز نہیں. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ابلیس کو بھگانے کی تیاری کریں. سمردو الا ربی ابلا کل پریدا یہوہ رحمت اللہ غلے پرکندرا قابل کلیسیا.